بیٹے اور القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے تکوین باب 44، بھائیوں کا آخری امتحان۔ تب اس نے اپنے گھر کے داروغہ کو حکم کیا اور کہا کہ ان آدمیوں کے بوروں کو غلے سے جس قدر کہ وہ اٹھا سکیں بھر، اور ہر شخص کی نقدی اس کے بورے کے منہ میں ڈال دے، اور میرا پیالہ یعنی چاندی کا پیالہ سب سے چھوٹے کے بورے کے منہ میں اس کے غلے کی قیمت سمیت رکھ دے۔ چنانچہ اس نے یوسف کے حکم کے موافق عمل کیا۔ جب صبح کی روشنی ہوئی اور سب اپنے گدھے لے کر چل پڑے اور وہ شہر کے باہر نکلے اور دور نہ گئے تھے کہ یوسف نے اپنے گھر کے داروغے سے کہا کہ اٹھ اور ان لوگوں کا پیچھا کر، اور جب تو انہیں جا لے گا تو ان سے کہہ کہ تم نے کس لیے نیکی کے عوض بدی کی؟ تم نے کس لیے چاندی کا پیالہ مجھ سے چرا لیا ہے؟ یہ وہی ہے جس میں میرا آقا پیتا ہے، وہ ضرور جان لے گا کہ وہ کہاں ہے۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اچھا نہیں۔ اور اس نے انہیں جا لیا اور یہ باتیں انہیں کہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارا آقا ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ خدا نہ کرے کہ تیرے خادم ایسا کام کریں۔ دیکھ، وہ نقدی جو ہم نے اپنے بوروں کے منہ میں پائی سو ہم کنعان کی سرزمین سے تیرے پاس واپس لائے۔ پس کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے تیرے آقا کے گھر سے چاندی یا سونا چرایا ہو؟ تیرے خادموں میں سے جس کے پاس سے نکلے وہ مار ڈالا جائے، اور ہم بھی اپنے آقا کے غلام ہوں گے۔ اس نے کہا، اچھا، تمہارے کہنے کے موافق ہوگا۔ جس کے پاس نکلے وہ میرا غلام ہوگا اور تم بے الزام ٹھہرو گے۔ تب فی الفور ہر ایک نے اپنا بورا زمین پر اتارا، اور ہر ایک نے اپنا بورا کھولا، اور وہ ڈھونڈنے لگے، اور بڑے سے شروع کر کے سب سے چھوٹے پر ختم کیا، اور دیکھو پیالہ بنیامین کے بورے میں تھا۔ تب انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ہر ایک نے اپنا گدھا لادا اور شہر کو واپس لوٹے۔ تب یہودا اور اس کے بھائی یوسف کے گھر آئے، اور وہ ہنوز وہیں تھا، اور وہ اس کے آگے زمین پر گرے۔ تب یوسف نے ان سے کہا، تم نے یہ کیسا کام کیا؟ کیا تم نہ جانتے تھے کہ مجھ سا شخص فال نکال لیتا ہے؟ یہودا بولا کہ ہم اپنے آقا سے کیا کہیں اور کیا بولیں، اور کیوں کر اپنے آپ کو پاک ٹھہرائیں کہ خدا نے تیرے خادموں کا گناہ ظاہر کیا۔ دیکھ، ہم اور وہ بھی جس کے پاس سے پیالہ نکلا اپنے آقا کا غلام ہے۔ وہ بولا، یہ بات مجھ سے دور ہو کہ میں ایسا کروں، بلکہ جس آدمی کے پاس سے پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا، اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ۔ تب یہودا اس کے نزدیک آ کر بولا، اے میرے آقا، اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے آقا کے کانوں میں ایک بات کہے، اور اپنے خادم پر تیرا غضب نہ بھڑکے، کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے۔ میرے آقا نے اپنے خادموں سے یوں کہہ کر پوچھا کہ آیا تمہارا باپ اور بھائی ہے؟ اور ہم نے اپنے آقا سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا بیٹا ہے، اور اس کا بھائی مر گیا، اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی باقی رہا، اور اس کا باپ اسے پیار کرتا ہے۔ تب تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اس پر نظر کروں۔ ہم نے اپنے آقا سے کہا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا، اور اگر وہ چھوڑے تو اس کا باپ مر جائے گا۔ پھر تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اگر تمہارا سب سے چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تو تم میرا چہرہ نہ دیکھو گے۔ اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ تیرے خادم کے پاس گئے تو ہم نے اپنے آقا کی باتیں اسے بتائیں، اور ہمارے باپ نے کہا، پھر جاؤ اور ہمارے لیے کچھ غلہ خرید کر لاؤ۔ ہم بولے
کہ ہم نہیں جا سکتے۔ اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے، کیونکہ ہم اس شخص کا چہرہ دیکھنے نہ پائیں گے جب تک کہ ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا، تم جانتے ہو کہ میری بیوی سے میرے لیے 2 بیٹے ہوئے، ایک مجھ سے جاتا رہا اور میں نے کہا وہ پھاڑا گیا، اور میں نے اب تک اسے نہیں دیکھا۔ اب اگر تم اسے بھی میرے سامنے سے لے جاتے اور اس پر کچھ آفت پڑے تو تم میرے بڑھاپے کو غم کے ساتھ برزخ میں اتارو گے۔ پس اب میں اس لڑکے کے بغیر اپنے باپ کے پاس کیسے جاؤں؟ نہیں، وہ مصیبت جو میرے باپ پر پڑے گی میری برداشت سے باہر ہے، اور چونکہ اس کی جان لڑکے کی جان کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو ایسا ہوگا کہ وہ یہ دیکھ کر کہ لڑکا ہمارے ساتھ نہیں ہے مر جائے گا، اور تیرے خادم اپنے باپ تیرے خادم کے بڑھاپے کو دکھ کے ساتھ قبر میں اتاریں گے، کیونکہ تیرے خادم نے اپنے باپ کے پاس اس لڑکے کا ضامن ہو کر کہا کہ اگر میں اسے تیرے پاس نہ پہنچاؤں تو میں اپنے باپ کا ہمیشہ تک گنہگار رہوں گا۔ اس لیے اب مجھے اجازت دے کہ تیرا خادم لڑکے کے بدلے اپنے آقا کا غلام ہو اور لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ جائے، کیونکہ میں اپنے باپ کے پاس کیسے جاؤں اگر لڑکا میرے ساتھ نہ ہو؟ ایسا نہ ہو کہ جو مصیبت میرے باپ پر پڑے میں اسے دیکھوں۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔